السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے مدینہ سے 6 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ جا کے لوگوں کو قرآن سکھا سکیں، اور 1 سال قرآن سیکھنے کے بعد 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ انہیں مدینہ لے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کی جس طرح وہ حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی وہ رسول اللہ کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہاں یہ منشن کرنا ضروری ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ اوس کے لیڈر تھے، وہ اپنے قبیلے کے پاس گئے، ان کا قبیلہ بنو عبد الاشعل کے نام سے جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا کہ اے بنو عبد الاشعل، میں تم لوگوں میں سے نہ مردوں میں سے کسی سے بات کروں گا نہ عورتوں میں سے کسی سے بات کروں گا جب تک کہ تم سب اس پر ایمان نہیں لاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پورے کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ لیڈر تھے اور لیڈر کو پورا قبیلہ فالو کرتا تھا۔ سعد ابن معاذ کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے جب جنگوں کا ذکر ہوگا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا بھی ذکر کرتے ہیں جس پر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہلکا سا ٹچ کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی کا ذکر خولہ بنت حکیم نے کیا تھا تو ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو پریفر کیا۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا پھر سے ایک بار ام الرحمن کے پاس گئیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھیں۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی بات کی تو ام الرحمن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور ظاہر ہے دونوں راضی ہو گئے، دونوں خوش تھے۔ اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا جب عائشہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی تھی تو میں نے ان کی بات جبیر ابن مطعم سے پکی کر دی تھی، لیکن یہ ابھی بھی مشرک ہی ہے تو مجھے پہلے جا کے دیکھنے دو کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جبیر ابن مطعم کے والد کے پاس گئے اور ساری سچویشن بتائی تو فوراً ہی جبیر ابن مطعم کی ماں نے بولنا شروع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹا کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑے گا، نہ ہی تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے وہ اسلام قبول کرے گا۔ اس طرح یہ منگنی ٹوٹ گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پرسکون ہو گئے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن وہ اپنے والدین کے گھر میں ہی رہیں اور بعد میں جب مدینہ ہجرت ہوئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بڑھی تو پھر وہ رخصت ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سلمہ کی بھی بات کی تھی، جب ان کے شوہر کا آگے جا کے انتقال ہو گیا تو ان کی شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور وہ ام المومنین بن گئیں۔ مدینہ سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ پہلے سے ہی مدینہ میں قرآن پڑھانے کی غرض سے موجود تھے۔ عبداللہ ابن امی مکتوم، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلے صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے مدینہ کیوں نہیں چلے گئے؟ آج کل کے کسی ملک کے لیڈر جب خطرے میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ جگہ لے کے جاتے ہیں اور ان کے فالوورز پیچھے ان کے آتے ہیں یا پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے فالوورز مسلمان سب سے پہلے خود مدینہ میں باحفاظت پہنچ جائیں اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو وہ خود بھی چلے جائیں۔ ایک بہترین لیڈر یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے فالوورز کا پہلے سوچے۔ باقی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ صحابہ کرام جنگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ہم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے، تو جنگوں میں جب بھی حالات سخت ہو جاتے تھے اور لگتا تھا کہ دشمن غلبہ پا رہے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے تھے اور رسول اللہ آگے لیڈ کرتے رہے ہوتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں لیڈرز۔ آج کے لیڈرز خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ وہ لیڈرز ہیں جو خود اپنے فالوورز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے ایک ایک کر کے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ سعد ابن ابی وقاص، عمار ابن یاسر، عمر ابن الخطاب، عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب پہلے لوگوں میں سے تھے۔ نریشنز میں آتا ہے کہ ان کی ہجرت کے وقت قریش کے لوگوں کا مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا تھا، وہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ان کو ستاتے تھے۔ ابو جہل عیاش ابن ابی ربیعہ کی ہجرت کے بعد مدینہ خود گیا کیونکہ وہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہ اسلام چھوڑ کے واپس قریش آ جائے۔ اس نے ان سے بات کی اور کہا کہ دیکھو تمہاری ماں قریش میں بری حالت میں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے کچھ نہیں کھائے گی، تو تم ہمارے ساتھ واپس چلو۔
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن عیاش ابن ابی ربیعہ اپنے والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، میری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، میں بتا رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں ہوا تمہاری ماں کو، یہ صرف تمہیں یہاں سے لینے آیا ہے۔ عیاش ابن ابی ربیعہ نے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں جلد سے جلد واپس آ جاؤں گا۔ عمر ابن الخطاب نے انہیں اپنا جانور دے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ تمہارے جانور سے زیادہ تیز اور صحت مند ہے۔ وہ مدینہ سے نکلے، مدینہ سے باہر آئے تو ابو جہل اور اس کا ساتھی الحارث ابن الحشام جو اس کے ساتھ تھا، ان دونوں نے عیاش ابن ابی ربیعہ سے کہا کہ ہمارے اونٹ کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ ٹھیک سے نہیں چل رہا، کیوں نہ تم نیچے اترو اور پھر ہم تمہارے اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ عیاش ابن ابی ربیعہ اونٹ سے نیچے اترے ہی تھے کہ ان دونوں نے انہیں باندھ لیا، یرغمال بنا دیا اور اونٹ پر بٹھا کے اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ وہاں انہیں قید میں رکھا، ان پر ظلم کیے، انہیں ٹارچر کیا، ہر طرح سے اذیت دی، اس قدر تنگ کیا کہ پورے مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ عیاش ابن ابی ربیعہ نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور یہ خبر مدینہ تک بھی پہنچ گئی کہ عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ پھر سے مشرک ہو گئے۔ یہ خبر ہشام ابن العاص کے بارے میں بھی پھیلائی گئی تھی، جنہوں نے ابھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمانوں کو جوائن کرنا تھا۔ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دونوں مشرک ہو گئے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ ان آیات کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خط پر لکھا اور وہ خط اپنے ان دونوں دوستوں عیاش ابن ابی ربیعہ اور ہشام ابن العاص کو بھیج دیا۔ ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آیات پڑھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا اور یہ واپس مدینہ چلے گئے، لیکن اسی طرح سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے ہر طرح سے روکا گیا، لیکن گروپس کی صورت میں ایک ایک کر کے ہجرت ہوتی رہی، کچھ کو اجازت مل گئی اور کچھ کو روک لیا گیا۔ رکنے والوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جب وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو بکر ہجرت کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں شاید بعد میں رسول اللہ کے ساتھ اکٹھا ہی جاؤں گا۔ ان لوگوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں ہی تھے۔ ان کو روکنے کے بہت سارے ریزنز تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکوں کے ساتھ بہت عجیب تعلقات تھے۔ ایک طرف وہ رسول اللہ کی دعوت نہیں مانتے تھے، لیکن پورے قریش میں سب سے زیادہ بھروسہ وہ رسول اللہ پر ہی کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ اپنی دولت، زیور، پیسہ، سامان کچھ بھی امانت کے طور پہ محفوظ جگہ رکھوانا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان سے زیادہ ایماندار کوئی بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ بھی مشرکین کی، اپنے دشمنوں کی امانت اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ ہجرت کی وجہ سے مکہ میں خاموشی ہوتی گئی، کفار بہت چڑچڑے ہو گئے، ان میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان مشرکوں نے ایک میٹنگ رکھی دار الندوہ پر، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مشرکوں کی ساری پلاننگز ہوتی تھیں۔ یہ قصی ابن کلاب کا گھر تھا۔ یہ سب اکٹھے ہوئے اور سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ محمد کو قید کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی آ سکے گا نہ کوئی جا سکے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یثرب میں بھی موجود تھے اور وہ اپنی آرمی بنا کے یہاں پہ ضرور دیکھنے آئیں گے کہ ان کے لیڈر کو آخر ہوا کیا ہے، وہ آ کیوں نہیں رہے۔ پھر دوسرا پلان یہ بنایا گیا کہ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو، ہم خود محمد کو مکہ سے نکال دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس آئیڈیا کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ کو جانے دیا تو وہ مدینہ چلے جائیں گے، وہاں پہلے سے ہی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ اپنی آرمی بنا کے ہم سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے اور اس آرمی کو لے کے ہم پر حملہ کر دیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تیسرا پلان بنایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، لیکن اس میں یہ مسئلہ تھا کہ قتل کرنے پر مسلمان یثرب سے آئیں گے اور ہم سب پر حملہ کر دیں گے، لیکن اگر اس پلان کو ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تو شاید بچت ہو جائے۔ تو یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کیا جائے۔ انہوں نے پلان کیا کہ قریش کے مختلف قبیلے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کی جنگ
قاتل کے قبیلے سے شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک لیڈر مل کے رسول اللہ کو قتل کرے گا، کیونکہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبد مناف کبھی بھی پورے قریش سے جنگ نہیں لے سکے گا۔ اسی لیے آج رات سارے قبیلوں سے ایک ایک اسٹرانگ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو سارے لوگ مل کے ان کو قتل کر دیں گے، اور یوں کسی ایک پر بلیم نہیں آئے گا۔ اور عبد مناف قبیلہ کیونکہ ہم سب سے لڑ نہیں پائے گا تو ہم انہیں خون بہا کے پیسے دے دیں گے، جو کہ بہت کم بنیں گے کیونکہ ہم قبیلے مل کے پیسے دیں گے، تو ہر کسی کے حصے میں تھوڑے تھوڑے پیسے آئیں گے۔ یہ ان کا فول پروف پلان تھا جو کہ غلط ہونے کے چانسز ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا۔ ان کی مکاریاں، ان کی پلاننگز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی۔ رسول اللہ نارملی گھر سے باہر لوگوں سے ملنے نہیں جاتے تھے، لیکن اس تپتی دوپہر کو سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ اس گھر میں جو بھی کوئی موجود ہے ان سے کھو کے باہر چلا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر میں میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فوراً سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سفر کا مہینہ تھا اور کچھ نریشنز کے مطابق 27 سفر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشنز دیے کہ میں تم سے فلاں جگہ پر ملوں گا اور وہاں سے ہم مل کے نکل جائیں گے۔ مکہ سے باہر ایک غار میں کچھ وقت گزاریں گے، کیونکہ اگر اب قریش کو علم ہوا کہ ہم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو ہر جگہ پھیلا دیں گے تاکہ وہ ہمیں ڈھونڈے۔ اگر ہم سفر میں ہوئے تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور اگر ہم کہیں چھپے ہوئے ہوں جہاں وہ ہمیں دیکھ نہ سکیں تو ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن انہیں اب ایک گائیڈ کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مدینہ کا سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، اور یہ سفر کرنے کے لیے ساتھ کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا تھا جو فریکوینٹلی سفر کرتا ہو اور اس کو راستوں کی سمجھ بھی ہو۔ عبداللہ بن اریقط یہ آدمی مشرک تھا لیکن ایماندار تھا اور راستوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو ہائر کر لیا اور انسٹرکشنز دیے کہ دیکھو ہم تمہیں 3 دنوں میں فلانے غار میں ملیں گے، اور یہ 2 اونٹ تم ساتھ لے جاؤ، اور جب غار میں آؤ تو ان کو ساتھ لے آنا۔ اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ اس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشنز دیے کہ تم آج رات میرے بستر پر سو جانا، اور صبح جب ہو تو میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو واپس کر دینا، تاکہ ہمارے پاس لوگوں کا کچھ بھی نہ رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنے جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب شام کا وقت ہو گیا، رسول اللہ اپنے گھر میں موجود تھے اور ان کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور پلان کے مطابق قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ پلان ویسا ہی چل رہا تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود ہیں۔ یہ خوش تھے کیونکہ شام سے ہی یہ گھر کے باہر کھڑے تھے تو رات تک ان میں سے کئی تو تھک چکے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ گھر سے نکلیں اور مکہ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کچھ نریشنز کے مطابق سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھتے ہوئے نکلے، اپنی مٹھی میں ریت لی اور ہوا میں پھیلا دی۔ اس ریت نے اللہ کے حکم سے ان سب کے ساتھ جو باہر کھڑے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے کچھ ایسا کیا کہ ان سب کے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ وہ آیت جو رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ریت پھینکنے پر سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے غار کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور بہت جلد ہی وہ جبل طور پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار میں پہلے پہنچ کے دیکھا کہ اندر کہیں کوئی سانپ بچھو تو موجود نہیں ہے جو رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب تسلی ہو گئی تو وہ رسول اللہ کو اندر لے گئے اور وہاں انہوں نے پناہ لی، اور پیچھے قریش کے لوگ بے صبری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ٹھٹک کے رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی بن ابی طالب نکلے ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ رسول اللہ وہاں موجود نہیں ہے تو وہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ آخر کہاں گئے، ہم تو یہاں سے ہلے بھی نہیں، تو وہ کب یہاں سے نکل کے چلے گئے۔ صبح صبح یہ خبر پورے قریش میں پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ مشرک پاگل ہو گئے، ان کا دماغ غصے سے خراب ہو گیا۔
یہ اپنے بندے جگہ جگہ بھیجنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لا سکیں، اور اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کے آئے گا اس کو اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اور یہی انعام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک ملازم تھا عامر ابن فہیرہ، جو بکریاں اور جانور چرایا کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو انسٹرکشنز دیے کہ تم نے جانور غار ثور کے ارد گرد چلانے ہیں تاکہ ریت پر پڑے ہوئے رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نشان جانوروں کے پیروں کے نشانوں سے مٹ جائیں اور قریش کے لوگ ان کے فٹ سٹیپس فالو کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ لیکن قریش کے لوگ بہت تیز تھے، اتنی احتیاط کے باوجود بھی وہ سراغ لیتے لیتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا تاکہ ہم اس انسیڈنٹ سے سبق لیں کہ جب اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سامنے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر ہی نہ آئے۔ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اس کو بھلا کون نقصان پہنچائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے، اور وہاں پھر کیا ہوا؟ جو ہوا اس کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ دو ہی شخص تھے اور ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر سکون قلب جاری کر دیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست دانا اور بینا ہے۔ قریش کے لوگ ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے جبل ثور تک پہنچ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ دونوں یہی ہوں گے کیونکہ مدینہ جانے والے راستوں کو وہ دیکھ چکے تھے اور وہاں انہیں کوئی نہیں ملا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم ان کو دکھ جائیں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ غار میں موجود ہیں، غار کے اوپر دشمن کھڑا ہے، اتنا قریب ہے کہ بس اگر اس نے نیچے دیکھ لیا تو آپ اس کو نظر آ جائیں گے، اور وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، مار دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے دے بلکہ خود کہہ دے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد انسان میں نہ کوئی ڈر رہتا ہے نہ کوئی خوف رہتا ہے۔ رب العالمین جب خود اپنے بندے کے ساتھ ہو، اس کی حفاظت کر رہا ہو فرشتوں کے ذریعے سے، تو پھر کیوں نہ انسان کا دل چاہے کہ وہ اپنی پوری زندگی سجدے میں گرا رہے اور سر ہی نہ اٹھائے۔ اس طرح قریش کے لوگوں نے یہاں وہاں ڈھونڈا، جب وہ نہ ملے تو واپس چلے گئے، اور یوں 3 دن تک وہ غار ثور میں رہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا انہیں غار ثور میں کھانا دینے آتی تھی، جس کے بارے میں ہم اسماء رضی اللہ عنہا کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ابو جہل کو خبر ہوئی کہ اسماء رضی اللہ عنہا کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد سے ہے، تو وہ ان کے گھر چلا گیا اور شدید دھمکیاں دی اور ہاتھ بھی اٹھایا، یہ اگلوانے کے لیے کہ وہ دونوں آخر کہاں ہیں، لیکن اسماء رضی اللہ عنہا نے بتانے سے انکار کر دیا۔ 3 دن بعد عبداللہ بن اریقط جو گائیڈ ہائر کیا تھا، وہ 2 اونٹ لے کے غار ثور میں پہنچ گیا، اور اب تک رسول اللہ کی تلاش میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ کام لگایا ہوا تھا کہ صبح کے وقت وہ قریش میں گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، اور رات کو یہاں آ کے ہمیں بتائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آخر یہ کافر کہاں تک پہنچے اور کب وہ ہار مان کے تلاش ختم کر دیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کا سفر شروع کیا۔ ان کے گائیڈ عبداللہ بن اریقط نے بہت سمارٹلی انیوژول روٹ چوز کیا، ایسا راستہ جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ راستہ لمبا راستہ تھا۔ اس سفر کے دوران کچھ معجزے بھی ہوئے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلا واقعہ یہ کہ قریش کے لوگوں نے جو ہر طرف اعلان کر رکھا تھا کہ رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لانے والے کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، اور 100 اونٹ کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو آج $1 ملین دے دے۔ 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا۔ لوگ ہر طرف ان کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح سے یہ مل جائے تو 100 اونٹ حاصل کر لیے جائیں۔ ایک ایسا ہی آدمی تھا جو انعام کی لالچ میں ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان کا نام سراقہ ابن مالک تھا۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کا ایک دوست آیا اور کہا کہ میں نے تھوڑی دور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سراقہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے محمد کو دیکھا ہوا ہے، وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ اس طرح انہوں نے بات دبا کر ختم کر دی۔ بعد میں انہوں نے اپنا گھوڑا لیا اور اسی راستے پہ چل پڑے جہاں پر ان کے دوست نے ذکر کیا تھا۔ بیسیکلی
انہوں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تاکہ سارے اونٹ وہ خود ہی رکھ لیں۔ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے نوٹ کیا کہ جو 3 لوگ جا رہے ہیں ان میں سے ایک بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک بالکل بھی پیچھے نہیں دیکھ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کو دیکھا ان کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ یہ جلدی سے اٹھے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اب دوبارہ سے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن اب گھوڑا سست ہو گیا تھا، جیسے وہ چلانا چاہتے تھے وہ چلتا نہیں تھا۔ یہ اوتھینٹک نریشن ہے، اس کا ذکر خود سراقہ بن ابی مالک نے بعد میں کیا تھا کہ جب میں ان کے قریب دوبارہ سے پہنچا تو اس بار میرا گھوڑا دلدل میں پھنس گیا اور مسلسل نیچے جاتا گیا۔ میں نیچے اترا، گھوڑے کو بہت مشکل سے باہر نکالا اور دوبارہ سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بار وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے، لیکن میں نے پھر سے پیچھا شروع کیا تو اچانک سے مٹی اور ریت کا طوفان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کچھ بھی دکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو میں نے خود سے کہا کہ ان لوگوں تک پہنچنا ناممکن ہے، یہ لوگ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ تو وہ رکا اور اونچی آواز میں چلا کے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میں آپ لوگوں سے نقصان چاہتا ہوں، مجھے گارنٹی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے اور سراقہ ابن مالک ان تک پہنچا اور ان سے بات کی اور کہا کہ آپ دونوں پر 100 اونٹ کا انعام ہے، ہر کوئی آپ کی تلاش میں ہے۔ اب جب کہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو آپ مجھ سے محفوظ ہیں، لیکن اب جب میں واپس جاؤں گا تو آپ کے لوگ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے اس کے لیے کچھ لکھ کے دے دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹکڑے پر اسے کچھ لکھ دیا۔ سراقہ ابن مالک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے خود یہ معجزہ بھی دیکھا تھا، لیکن بہت بعد میں جا کے جب فتح مکہ ہوئی تو بہت بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کی زندگی کی ہمیں سٹوریز ملتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے ایک عورت کا جو قدید میں رہتی تھی، اس کا نام عاتقہ بنت خلف تھا، جس کو ام معبد کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اس علاقے میں رکے اور کھانے پینے کا پوچھا تو انہیں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بکریاں ہیں جو دودھ نہیں دیتی۔ اس پوائنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ ابو معبد سے بات کی اور کچھ میں آتا ہے کہ ام معبد سے بات کی، لیکن بہرحال ان سے اس بکری کے بارے میں پوچھا جو قریب ہی کھڑی تھی۔ ابو معبد نے کہا کہ نہیں، یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا دودھ ہونا چاہتا ہوں۔ ابو معبد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کو لایا گیا۔ رسول اللہ نے بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا، اللہ سے برکت کی دعا کی اور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بکری نے اتنا دودھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ نے بھی پیا، اس بکری کے مالک کے گھر والوں نے بھی پیا۔ نریشنز کے مطابق جب سب دودھ پی چکے تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سے اتنا دودھ دھویا کہ اس کو ایک بڑے برتن میں سٹور کر لیا گیا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد ابو معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ کیا آپ وہی آدمی نہیں ہیں جس کو قریش کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ وہی آدمی نہیں ہیں جو کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسان ابھی اسلام قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں ہی ہوں، مجھے ہی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ابو معبد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کافی ہے۔ کچھ نریشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ واقعہ ام معبد کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے بعد میں اپنے شوہر کو یہ سب بتایا تھا، لیکن یہ دونوں بھی بعد میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے تھے۔ پھر رسول اللہ پیر کے دن قبا میں داخل ہوئے، جو کہ مدینہ کے باہر کا علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ روزانہ باہر نکل کے دیکھا کرتے تھے اور رسول اللہ کا انتظار کرتے تھے کہ شاید وہ آج پہنچ جائیں، شاید ہم انہیں دیکھ سکیں۔ پیر کے اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، دھوپ کی تپش عروج پر تھی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کر کر کے واپس گھروں میں جا چکے تھے۔ ایک یہودی نے اونچائی سے چڑھ کر دیکھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ دکھے تو اعلان کرنے لگا کہ وہ آ گیا ہے جس کا تم کو انتظار تھا، وہ آ چکا ہے۔ یہ سن کے تمام مسلمان خوشی سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشامدید کہا۔ کچھ لوگوں نے اپنی تلواریں نکالنی تاکہ کوئی رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے فوراً نمٹ لیا جائے۔ اس تاریخ کی بہت سی نریشنز ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ سب مختلف تاریخیں بتاتی ہیں، لیکن سب سے اوتھینٹک نریشنز کے مطابق یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ قبا پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 14 سے 19 دن تک رکے۔ وہ وہاں کے قبیلے بنو عمر کے ایک لیڈر کے گھر میں رکے تھے جن کا نام کلثوم ابن الحبن تھا۔ وہ یہاں رکے اور وہ مسلمانوں کے بیچ میں تھے اور پروٹیکٹڈ تھے۔
وہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بہت جلد کیا، وہ تھا مسجد تعمیر کرنا۔ پہلی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مل کے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء تھا، جو آج مدینہ میں واقع ہے۔ بہت سادہ سی مسجد تھی جو تعمیر کی گئی تھی تاکہ اس میں مسلمان جمع ہو سکیں اور عبادت کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قباء سے مدینہ اور پھر مدینہ کے حالات کیسے تھے، یہ سفر کیسا تھا، اس دوران کیا کچھ ہوا، مدینہ پہنچ کے کیا کچھ ہوا، مدینہ میں امن کے کیا حالات تھے اور پھر اس امن کو کیسے ختم کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔